الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
کہا جاتا ہے نیکی کرنا تو آسان ہے، مگر نیکی کرنے کے بعد اسے سنبھال کر رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم سب نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، مگر ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال کر گزرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں، سارے اعمال صالحہ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج اسی نقطہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ کرانا مقصود ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں کی پہلی چیز شرک ہے، اور یہ شرک اس قدر گھنونا اور خطرناک جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید نے جس چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی اعمال کر جائے، جتنے حج کر جائے، جتنے عمرے کر جائے، جتنے صدقات اور خیرات کر جائے، اگر انسان کے عقیدے میں خرابی آ گئی، انسان کے عمل میں خرابی آ گئی، اور وہ خرابی شرک اس کا سبب اگر بنے گا، اس کا حج برباد، اس کا عمرہ برباد، اس کا صدقہ برباد، اس کی خیرات برباد، اس کے تمام تر کیے ہوئے اعمال تباہی کا شکار ہو جائیں گے اگر ان کے اعمال کے اندر شرک والی بیماری پائی گئی۔ قرآن مجید نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، اور 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انبیاء کی جماعت بھی اللہ کی ذات، صفات، اسماء میں کسی کو انہوں نے شریک ٹھہرا دیا تو میں ان کے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ حالانکہ یہ چیز ناممکن ہے کہ نبی ہو، رسول ہو اور وہ شرک کرے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ تذکرہ کر کے آنے والے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے کہ اگر تمہارے اعمال میں شرک پایا گیا تو تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محبوب، اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک کس قدر خطرناک جرم ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک نبی بھی یہ کام کر گزرے گا تو اللہ اس کے بھی تمام تر اعمال صالحہ تباہ و برباد فرما دیں گے۔ عاص بن وائل، مسند احمد کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ عاص بن وائل، اس کے 2 بیٹے، ابا مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس کی وصیت اور نصیحت کے مطابق ایک بیٹے نے اپنے ابا کے جائیداد میں سے جو اس کو حصہ ملا، اس حصے میں سے اس نے 50 اونٹ نحر کر دیے۔ جب دوسرے بیٹے کی باری آئی، اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لے لوں۔ یہ آیا اور آ کر ساری بات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر کی اور کہا نظر فی الجاہلیۃ ان ینحر 100 بدنا وَإِنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ 50 بدنا، کہ محبوب ابا نے نظر مانی تھی کہ 100 اونٹ نحر کرے گا، لیکن وہ فوت ہو گیا۔ میرے ایک بھائی نے 50 اونٹ نحر کر دیے اور 50 میرے حصے میں آنے تھے، میں نے بھی نحر کرنا تھا، لیکن اونٹوں کو نحر کرنے سے قبل آپ کے پاس آیا ہوں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کہ کیا اپنے ابا کی اس مانی ہوئی نظر کو میں پورا کروں یا نہ کروں۔ آئیے توجہ کیجئے، مسئلہ سمجھ کر جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آنے والے اس شخص کی اس بات کو سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ابو کا فلو کان اقر بالتوحید، اے سائل پوچھنے والے، آپ کا ابا جب فوت ہوا تھا حالت توحید میں نہیں، مشرک ہو کے مرا تھا، حالت شرک میں مرا تھا، اور اگر آپ کا ابا حالت توحید میں اسلام کا کلمہ پڑھ کے اگر فوت ہوتا فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، اگر تو اپنے ابا کی طرف سے اس کی نظر کے روزے بھی رکھتا، اپنے ابا کی طرف سے صدقہ بھی کرتا، اپنے ابا کی طرف سے خیرات بھی کرتا، لَنَفَعَهُ ذَلِكَ، یہ نماز بھی اس کو فائدہ دیتی، صدقہ بھی اس کو فائدہ دیتا، خیرات بھی اس کو فائدہ دیتی، یہ نظر بھی اس کو فائدہ دیتی، اونٹوں کا نہر بھی اس کو فائدہ دیتا، لیکن کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، حالت شرک میں مرا ہے، مشرک ہو کے مرا ہے، اس لیے اب اگر اس کی وفات کے بعد آپ خیرات بھی کرو گے اس کو نفع نہیں دے گی، نماز بھی پڑھو گے فائدہ نہیں پہنچے گا، خیرات بھی کرو گے فائدہ نہیں پہنچے گا، اور کچھ بھی تم اس کی طرف سے کر ڈالو گے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ والدین کو وہ چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں جب والدین اس حالت میں مرے کہ کلمہ اسلام پہ ہوں، اسلام پہ رہ کے ان کو موت آئی ہو، ان کی وفات کے بعد اولاد نماز پڑھے گی اللہ ثواب پہنچائے گا، خیرات کرے گی اللہ ثواب پہنچائے گا، کیونکہ تیرا ابا جب مرا تھا مرتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کی طرف سے تو جو کچھ بھی کرے گا اس کو ایک چیز کا بھی ثواب نہیں پہنچے گا، ایک چیز کا بھی۔ اس سے معلوم ہوا مرنے والے کو وہ چیزیں تو فائدہ دے سکتی ہیں کہ جو اولاد ان کے مرنے کے بعد کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی وفات بھی حالت اسلام میں ہوئی، شرک میں مر گئے،
فلاں کا نعرہ، فلاں کا نام، فلاں کی نظر، فلاں کی منت کرتے کرتے مر گئے، اس کے بعد آپ تیجا کریں، 40واں کریں، جمعراتی کریں، پہاڑوں جتنی نیکیاں کر ڈالیں، اللہ کی قسم ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی محبوب، ابن جدعان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دار تھا، امیر ترین آدمی تھا، بڑا امیر، چودھری لینڈ لارڈ تھا۔ پوچھتی ہے محبوب، میرا عزیز فوت ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں خیرات بھی کرتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا، رشتہ داری کو بھی جوڑے رکھتا تھا، سارے کام اس نے کیے، پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا ابن جدعان کو یہ اس کا خرچ کیا ہوا مال اس کو فائدہ دے گا؟ کیا اس کی یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سوال سنا تو جواب ارشاد فرمایا انہ لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، مرتے دم تک اس نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، تاکہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اس سے پہلے وہ خیرات کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا، رشتہ داری رکھتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے اس نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں عطا کر دیا ہے، لیکن کیونکہ جب مرا ہے حالت اسلام میں نہیں، شرک میں مرا ہے، مشرک ہو کے مرا ہے، اس کے بعد نہ اس کو اس کی نیکی فائدہ دے گی، نہ اس کو اس کی صلہ رحمی فائدہ دے گی، نہ اس کو صدقہ خیرات اس کو فائدہ دیں گے۔ یہ شرک تباہیوں کا شکار کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کے اعمال کو تباہ کرتی ہے وہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں، شرک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اللہ کے اسماء میں شریک ٹھہرانا، یا اللہ کی بجائے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یا اللہ کی بجائے یا حسن و حسین کا نعرہ لگانا، یا اللہ کی بجائے یا علی کا نعرہ لگانا، یا اللہ کی بجائے کسی پیر گدی نشین کا نعرہ لگانا، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اگر یہ نعرہ لگاتے لگاتے انسان مر گیا، حالت شرک میں مرے گا، مشرک ہو کے مرے گا، نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، بیکار جائیں گی، خیرات کرتا رہا ہوگا، بیکار جائیں گی، صدقات دیتا رہا ہوگا، ضائع جائیں گی، حج کرتا رہا ہوگا، ضائع جائیں گی، عمرے کیے ہوں گے، ضائع جائیں گے۔ اعمال کی خیر چاہتے ہو، اپنے آپ کو شرک والی بیماری سے بچانا ہوگا۔ ابو جہل نے 70 حج کیے تھے، 70 حج کیے تھے، 70 حج، صرف حج بھی نہیں کیے، آنے والے حاجیوں کی مہمان نوازی بھی کیا کرتا تھا۔ صرف مہمان نوازی بھی نہیں بلکہ حاجیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کو تحفے تحائف بھی دے کے روانہ کیا کرتا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو جہل کو اس کی نیکی اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ فائدہ دیا یا نہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے کی اصلاح میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اعمال برباد ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ انسان مرتد ہو جائے۔ پہلے مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا تھا، بعد میں اگر مرتد ہو گیا، یہ ارتداد کی بنیاد پہ بھی اس کی نیکیاں اور اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو بندہ حالت اسلام میں زندگی گزارتا رہا، بعد میں اس کا نصیب سو گیا، نصیب کے مارے وہ بندہ پھر مرتد ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کر ڈالا،
قرآن و سنت سے روگردانی اختیار کی، فیمت اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر تھا، مرتد ہو کے مرا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اسی ارتداد کی بنیاد پہ اللہ اس کے زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد فرما دیتے ہیں، نہ دنیا میں اس کو فائدہ ملتا ہے، نہ آخرت میں اس کی نیکیوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ کے لیے جہنمی، کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں قادیانیت کا عقیدہ رکھنے والا کافر نہیں بلکہ مرتد ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت پر ایمان نہ رکھنے والا کافر نہیں مرتد ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر نہیں مرتد ہے۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے، ارتداد کو اختیار کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نہ نمازیں فائدہ دیں گی، نہ زکوٰۃیں فائدہ دیں گی، نہ نیکیاں فائدہ دیں گی۔ اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا، یہی بندے جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ مرتد ہو جانے کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے تیسری چیز جو اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ بننے والی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا بھی اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا اعلان فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، ان لوگوں کو اس چیز سے بچ جانا چاہیے جو میرے محبوب کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو میرے محبوب کے نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اپنی مرضی کو اختیار کرتے ہیں، قرآن و سنت کو پسے پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ پاک ان کو تو دنیا کے اندر فتنوں میں مبتلا فرما دے گا، آزمائشوں میں مبتلا فرما دے گا۔ اگر دنیا ان کی بہتر رہی تو قیامت والے دن سخت ترین جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر کے نافرمانی بھی اپنی منمانی اور خواہشات کے چلنے والا انسان بھی جو ہے اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ آئیے جہاں پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے اپنے منمانیوں کو چھوڑ دینا ہوگا، اپنی مرضیوں کو چھوڑ دینا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو بتانے والا بتائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ایسے کہتی ہے، اللہ کے بندے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے فخر اور غرور اور تکبر کی بنیاد میں آ کے کہے ہاں مجھے پتا ہے تو بڑا آ گیا مجھے بتانے والا، یہ بھی پیارے پیغمبر کے فرمان کی توہین ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث 2021 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک آنے والا آیا، اب کھانا تناول فرما رہے، ایک آنے والا آیا آ کر آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اکالا بشمالہ، سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ سے کھانے لگا ہے، حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے،
لیکن اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے کیا فرمایا؟ ہے اللہ کے بندے، کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے دائیں ہاتھ سے پی، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب کیونکہ بڑا آدمی تھا، چودھری آدمی تھا، اور اللہ اکبر بڑا آدمی تھا، بڑا امیر ترین آدمی تھا، اور اس کے لوگوں کے سامنے توہین ہونا اپنی اس نے تصور کی کہ میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود لوگ کہیں گے اس کو تمیز ہی نہیں کہ کھانا کیسے چاہیے، کھانا کیسے چاہیے۔ لوگ بڑی اپنی جو ہے نا یہ بے عزتی اور جو ہے اپنی توہین، انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کیجیے، وہ آنکھیں بھی گھور گھور کے دیکھتا ہے، اور اپنے ماتھے پہ تیوڑی بھی آ جاتی ہے، سلوٹیں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر منہ بھی ادھر موڑ کے کہتا ہے ہاں ہاں پتہ ہے یار تو بڑا مولوی آ گیا بتانے والا۔ میرے بھائیو، یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین ہے۔ آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے کہ جس نے آپ کو تنبیہ کی ہے، جس نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کیجیے اور کہیے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے میری اصلاح کر دی ہے۔ اپنے مصلحین کا شکریہ ادا کرنے والے بنیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد، آپ کے حکم نامہ جاری کر دینے کے بعد، اس آدمی نے اپنی انسلٹ محسوس کی اور کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ اس کا دائیں ہاتھ صحیح سلامت تھا، کھانا چاہتا تو کھا سکتا تھا، پینا چاہتا تو پی سکتا تھا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ لستطعت، اللہ کرے تو دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھے، دائیں ہاتھ سے پینے کی طاقت نہ رکھے، فرمایا ما منعہ الا الکبر، حالانکہ دائیں ہاتھ صحیح تھا، کیوں نہیں کھایا؟ صرف اپنی توہین کو بچانے کے لیے، اپنی بے عزتی کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ تو بول دیا، تکبر اور غرور، فخر اور گھمنڈ میں آ کے اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ صحیح نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ صحیح نہ رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس شخص کو دیکھا فما رفعها الى فیہ، جب تک کہ وہ بندہ زندہ رہا، دایاں ہاتھ صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی ہم نے اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھتے نہیں دیکھا، اس کا ہاتھ منہ کے تک نہیں پہنچا، منہ تک نہیں پہنچا۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ، کہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔ اب دیکھو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، اس لیے آپ کے سامنے آپ کی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے، اگر آپ کی کوئی اصلاح کرنے والا اصلاح کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری اصلاح کر دی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اعمال کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کائنات کا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک عورت کا سامنے سے گزر ہوا، عورت کو گزرتے دیکھ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی مسجد میں جا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو روکا، روکنے کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، کیا
آئیے ذرا توجہ کیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لا يقبل اللہ من امرأۃ صلاة خرجت الى المسجد وریحها تعصف حتی ترجع فتغتسل۔ صحیح ابن خزیمہ کے حسن درجے کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، جو عورت جو ہے، جو خاتون نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آتی ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اس کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے کپڑے سے بھی خوشبو آتی ہے، جیسے جس راستے سے گزرتی چلی جاتی ہے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جانا بھی بیکار ہوگا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی بیکار ہوگا، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ گھر واپس پلٹ کے اپنی لگائی ہوئی خوشبو کی سمیل کو ختم نہ کرے اور غسل نہ کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج معاشرہ الٹ ہو گیا ہے، عورتیں گھر میں کھڑی ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام نہیں، کوئی ستھرائی کا اہتمام نہیں، کوئی اچھے لباس پہننے کا اہتمام نہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آئے کہیں باہر اور بازار آؤٹنگ کا جب موقع آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ 60 سال کی بڑھیا بھی جو ہے وہ 35 سال کی دلہن دکھائی دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، فرمایا جو عورت گھر سے نکلے اور خوشبو لگا کے نکلے، جہاں جہاں سے گزرے گی، اس کی کیفیت یہ ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ۔ جس طرح ایک اس عورت کو جو برائی کراتی ہے، جس طرح اس کو اس برائی کا گناہ ملتا ہے، اور یہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنے والی عورت کو بھی زنا کے برابر جتنا گناہ ملے گا۔ ہاں، خوشبو لگانی ہے، گھر میں رہ کے لگاؤ۔ عورت کی خوشبو کیا ہے؟ عورت کی خوشبو یہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو، جس کا کلر ظاہر ہو، سمیل ظاہر نہ ہو۔ عورت مہندی لگا سکتی ہے، عورت جو ہے لپسٹک استعمال کر سکتی ہے، اس کی خوشبو نہیں، اس کی رنگت ظاہر ہوتی ہے۔ جس کی رنگت ظاہر ہو مرد کے لیے جائز نہیں، اور جس کی خوشبو ظاہر ہو عورت کے لیے جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ آئیے 5ویں چیز جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اعمال تو کر جاتا ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وہ شراب نوشی کرنے والا انسان، وہ سگریٹ نوشی کرنے والا انسان، وہ اسموکنگ کرنے والا انسان، دھوئے میں پیسوں کو اڑا دینے والا انسان جو ہے، فرمایا یہ انسان بھی وہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر شراب نوشی بھی کرتا ہے، عیش پرستی بھی کرتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک بندہ شراب کا گھونٹ پہ لیتا ہے، نشہ آور چیز کا استعمال کر لیتا ہے، لم تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، اللہ ایسے بندے کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ 40 دن کی نمازوں کا بیڑا غرق ہو گیا، گئی نمازیں، اور اگر اسی حالت میں مر گیا داخل النار، جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر زندگی میں توبہ کی توفیق مل گئی تو ٹھیک، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا، حدیث لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ فرمایا شراب نوشی کرتا ہے، نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر
وہ نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ اگر چوتھی بار پھر وہی کام کر دے گا کان حقاً علی اللہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال یوم القیامہ پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ قیامت والے دن اس کو طینۃ الخبال کی سزا دے، طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے عرض کیا محبوب باقی تو ساری چیز سمجھ آ گئی، یہ آپ نے طینۃ الخبال کا جو ذکر کیا ہے ما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار، وہ جہنمیوں کا گند، وہ جہنمیوں کا خون، وہ جہنمیوں کی پیپ جو جسم سے بہہ کے جمع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسا کرنے والا جو حالت سکر میں مرا، حالت نشے میں مرا، شراب نوشی کرتے مرا اور نشے کا عادی ہو کر مر گیا، توبہ کی بھی اس کو توفیق نہ ملی، قیامت والے دن جہنم میں بھی جائے گا اور پھر شراب کے مزے جو دنیا کے اندر لیتا رہا اس کے بدلے اس کو جو ہے قیامت والے دن جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ چھٹی چیز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کی نیکیوں کی تباہی کا سبب بننے والی ہیں، چھٹی اور آخری چیز، وقت ختم ہو گیا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ من اقتنی کلبا، جو بندہ گھر میں کتا پالتا ہے، کتا شوقیہ، ایک ہوتا ہے بوجہ مجبوری، ایک ہے شوقیہ اپنے شوق کو تازہ رکھنے کے لیے، ہاں جی وہ چھوٹے قد کے کتے، سفید کلر کے کتے، بڑے کلر کے بڑے قد کے کتے اور فلاں کلر فلاں فلاں قد کاٹ فلاں ہائٹ، یعنی اس طرح کے کتے جو انسان پالتا ہے اور اپنے گھر میں رکھتا ہے، ارشاد فرمایا نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج کرے گا، زکاتیں دے گا، خیرات کرے گا، نیکیاں کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اگر اس کے گھر کے اندر کتا ہے اور وہ کتا پالے رکھتا ہے، پالتا ہے، آئیے سنیے، فرمایا ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کے برابر نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں، ایک قرات کے برابر۔ اور ایک قرات کیا ہے؟ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ کی لمبائی کا آپ کو کیا اندازہ، 6 سے 7 کلومیٹر کے جتنا احد پہاڑ کی لمبائی ہے۔ فرمایا جو بندہ شوقیہ کتا پالتا ہے، گھر میں رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیکیوں سے ہر روز ایک احد پہاڑ کی جتنی برابر نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، ضائع کر دی جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں، تباہ کر دی جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہر گھر میں تقریباً الا ماشاء اللہ جو محفوظ ہیں، مگر ہر گھر میں آپ کو کتا دکھائی دے گا۔ پوچھا جائے کیوں؟ جی بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے کتا رکھا ہے، اپنا شوق کو تازہ رکھنے کے لیے کتے کو پالا ہے۔ ہاں کتے کو پالا جا سکتا ہے، لیکن جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے، شکار کرنے کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے، کھیتی باڑی کی نگرانی اور حفاظت کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، شریعت نے کوئی اور مقصد ذکر نہیں کیا کہ جواز کے لیے کہ جائز ہو کتے کو پالنا۔ میرے بھائیوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں بیان کروں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بھی یہی بیان کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس نظریے کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان ان چیزوں میں مبتلا ہے، اللہ اس کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو اور اس کی نمازیں بھی محفوظ ہوں، اس کی عبادت بھی محفوظ ہو، تمام تر معاملات نیکیوں کی اس کے محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔